چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی نے کہا ہے کہ عوامی خدمت کے کام نہ رکنے کا سلسلہ ضلع وسطی میں جاری ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے ایک ماہ پہلے ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر کنور نوید جمیل کے ہمراہ ایف سی ایریا کا دورہ کیا تھا، اور جہاں ان کا دورہ کھلی کچہری میں تبدیل ہو گیا تھا، وہیں متعدد مسائل کو فوری حل کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آج ایف سی ایریا میں عوامی خدمت کے کام جاری ہیں۔ چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی یہاں بتا کے آ رہے ہیں، سنیے انہی کی زبانی۔ السلام علیکم، ریحان ہاشمی چیئرمین بلدیہ ضلع وسطی، ابھی ایف سی ایریا میں کھڑے ہوئے ہیں ہم۔ میرے ساتھ شمشاد زیدی بھائی وائس چیئرمین یو سی 36 موجود ہیں۔ یہاں پر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کے کاوشوں سے جو پرائرٹی لسٹ بنی ہے پی ڈبلیو ڈی کے ذریعے، یہاں پر کام کا آغاز کیا گیا ہے، اور روڈ کارپیٹنگ، سیوریج کی لائن اور پانی کی لائن کا کام جاری ہے۔ اس میں تقریباً 1.5 لاکھ اسکوائر فٹ کا کام روڈ کارپیٹنگ کا ہے، جبکہ سیوریج کا کام ہے وہ کتنا رننگ فٹ ہوگا اپروکسیمیٹلی؟ وہ تقریباً الکرم اسکوائر کے اندر جو ہے 3000 رننگ فٹ ہے، اور اس طرح لگ بھگ مل ملا کے یہ کام کا اس رمضان میں آغاز ہوا ہے۔ انشاءاللہ اس کے جو فوائد ہوں گے وہ عام جنرل پبلک لے گی۔ بعد چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی نے سندھ تائیکوانڈو ایسوسی ایشن کے سیکرٹری کامران اور دیگر عہدیداروں سے بھی عوامی خدمت کے کاموں کے دوران ملاقات کی۔ سندھ تائیکوانڈو ایسوسی ایشن کے چیئرمین ریحان ہاشمی بھی عہدیدار ہیں، لیکن ریحان ہاشمی سے ملاقات کے دوران ریحان ہاشمی کی جانب سے مستحق کھلاڑیوں کے لیے بھی راشن دیے جانے کو سراہا گیا، جبکہ چیئرمین سندھ تائیکوانڈو ایسوسی ایشن نے اس موقع پر کیا کہا، سنیے انہی کی زبانی۔ ریحان بھائی کا شکریہ بھی ادا کروں، کیونکہ یہ ہمارے مستحق کھلاڑی جو اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن کا ٹائم چل رہا ہے، اور اس سینیریو میں ریحان بھائی نے ہمیں سپورٹ کیا، اور یہ ہمارے کچھ 50 راشن بیگز ہیں جو ہمیں دیے، جو ہم اسپورٹس اپنے کھلاڑی جو اس ٹائم، کیونکہ آپ کو پتہ ہے گراؤنڈ چلنے کے بعد ہے نہیں، سارے لوگ جو ہے نا گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ان کی سپورٹ کرنے کے لیے، اور کیونکہ ہماری فزیکل ایکٹیویٹیز ابھی چلی رہی ہے، نیشنل چیمپئن شپ ہونے والی ہے آن لائن، جس میں ہم لوگ اپنے کھلاڑیوں کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ اس پرفارم کریں، وہاں پر ویڈیوز بنائیں، ایکٹیویٹی ہوگی، تو وہ اس سلسلے میں بھی ہم نے اپنے بات کرنی تھی۔ جبکہ چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی کیا کہہ رہے ہیں، سنیے انہی کی زبانی۔ دیکھیے، کامران بھائی سندھ تائیکوانڈو ایسوسی ایشن کے سیکریٹری اور ان کے ساتھ دیگر عہدیداران جو فائنانس کو بھی دیکھ رہے ہیں، آج نہ صرف سندھ کے اندر وہ کھلاڑی جو کہ ڈپرائیوڈ ہیں، جو کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، جو کہ دیہاڑی دار ہیں، ہم نے کوشش یہ کی کہ ان کے ڈور اسٹیپ تک ہماری ایسوسی ایشن ان کا راشن پہنچائے۔ ممکن نہیں ہے کہ تمام جگہ پہ ہو سکے، لیکن جو بھی بیسٹ پاسبل ہو سکتا ہے اس کی کوشش کی ہے۔ دوسرا یہ ٹوکیو اولمپک ہونا تھا، جو منسوخ ہو گیا، جو معطل ہو گیا، جو پوسٹپونڈ ہو گیا، اب ہو یہ رہا ہے کہ کھلاڑی جنہوں نے تیاری کی تھی اسپورٹس کے لیے، وہ اپنی فزیکل فٹنس کو کیسے برقرار رکھیں گے۔ اس کے لیے فیڈریشن سے بات ہوئی ہے کہ فیڈریشن آن لائن جو میچز ہے اس کا انعقاد کرے۔ پھر کھلاڑیوں کے لیے ہم شروع کرنے والے ہیں فزیکل فٹنس کو مینٹین اور سسٹین رکھنے کے لیے، تائیکوانڈو سے ریلیٹڈ وہ کھلاڑی وہ کیسے مینٹین رکھیں۔ تو یہ 4-5 موضوعات پہ بات ہوئی ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تو پہلا اسٹیپ ہے۔ ہم کوشش یہ کریں گے کہ کسی بھی کھلاڑی کو ڈپرائیو نہ رکھا جائے، اللہ کرے کہ اس مصیبت سے جان چھوٹے۔ لوگوں کو، کھلاڑیوں کے لیے بھی میسیج ہے کہ اپنے آپ کو مینٹین رکھیں، فزیکلی فٹ رکھیں، ڈپرائیو نہ ہو، ذہنی طور پہ اسٹریس کا شکار نہ ہو، دوسروں کی مدد کریں۔ یہ صرف ہمارے مسلمان ہونے کا امتحان نہیں ہے، بلکہ اسپورٹس مین اسپرٹ کا بھی امتحان ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔ چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی یقیناً کورونا وائرس کے خلاف جدوجہد میں مصروف ہیں، اس کو شکست دینے کے لیے جہاں عملی کاموں میں مصروف ہیں، وہیں ضلع وسطی کے لوگوں کو بھی سہولیات کی فراہمی آج بھی جاری ہے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔